forward to give them the space. میرے سکولز ہیں 14 سکولز ہیں جہاں پہ 15,000 بچوں کو میں فری پڑھا رہا ہوں. جو لوگ پوچھتے ہیں مجلس کیا کر رہی ہے, بالخصوص وہ بی جے پی والے پوچھتے ہیں کہ مجلس کیا کر رہی ہے, اس پوچھنے والے بی جے پی کے آدمی سے کہنا چاہتا ہوں 15,000 بچوں کو فری پڑھا رہا ہوں. کیا تمہارا مودی ایک بچے کو فری پڑھا رہا ہے اپنے جیب سے؟ نہیں, میں پڑھا رہا ہوں. آؤ چیلنج کرتا ہوں, آؤ چلو بتاتا ہوں اور دکھاتا ہوں. 15,000 بچے فری تعلیم. کوئی ہے ہندوستان میں؟ مجلس کیا کری پوچھتے. ارے مجلس نے بہت کیا. ہم نے نفرت کے نام پہ ووٹ حاصل نہیں کیا, سوسائٹی کو بانٹ کے حاصل نہیں کیا, ہم نے کام کیا. آنریبل پینل اسپیکر سر, I am coming forward to lend my school buildings for vocational training, sir. کلیانہ لکشمی میں بھی شادیاں ہوئی. مجلس پر الزام لگانے والوں, مجلس نے کام کیا ہے. اس ایوان میں وقت ضائع نہیں کیا. ہم نے مسلمانوں کے مسائل کے لیے لڑا ہے. انیس الغربہ آج اتنی بڑی عمارت تعمیر ہو رہی ہے. حکومت کا شکریہ, کے سی آر صاحب کا شکریہ. لیکن انیس الغربہ کی لڑائی میں کب سے لڑ رہا ہوں؟ 2004 سے لڑ رہا ہوں. انیس الغربہ انڈومنٹ میں تھا, ہم نے انڈومنٹ سے وقف بورڈ کو دلایا. انیس الغربہ 500 گز زمین پہ تھا, تو ہر چیف منسٹر کے دور میں 200 400 500 زمین لی, اور کے سی آر صاحب کے دور میں 3,000 گز زمین ہم نے حاصل کی اور وہاں پہ عمارت بنایا. ارے اسلامک کلچرل ڈیولپمنٹ کی ایک بلڈنگ گنڈی پیٹ میں 10 ایکڑ زمین دی گئی, یہ بھی مجلس کی نمائندگی پر. ارے مجلس کام کر رہی ہے. جامع نظامیہ کی عمارت مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر منظور ہوئی. مجلس کی کامیاب نمائندگی. جو چیز نہیں ہوتی ہے ہم بولتے ہیں. اچلیکاس کو جو ماہانہ تنخواہ دیتے پجاریوں کو, ہم نے کہا کہ بہت اچھا, ہم اس کا استقبال کرتے ہیں, خیر مقدم کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کہا کہ ائمہ اور موذنوں کو بھی دی جانی چاہیے. ہم نے ائمہ اور موذنوں کے لیے بھی ماہانہ پیسے لائے اور حکومت ان کو بھی دے رہی ہے. ہاں دیری ہوتی ہے, آگے پیچھے ہوتا ہے, لیکن مل رہے ہیں. یہ ایک کامیاب نمائندگی مجلس اتحاد المسلمین کی. اوقافی جائیدادوں کے لیے ہم نے کام کیا. مولا علی میں ریمپ مجلس کی نمائندگی پہ منظور ہوا. بابا شرف الدین صاحب کی پہاڑی کا ریمپ مجلس کی نمائندگی پر کام ہو رہا ہے. سلو ہے لیکن ہم کو یقین ہو جائے گا. اجمیر شریف میں رباط کے لیے مطالبہ ہم نے کیا, زمین الاٹ ہو گئی ہے, ڈرائنگز بنے ہیں, پرمیشن کا انتظار ہے. مائنورٹی ریزیڈنشل سکولز, مائنورٹی ریزیڈنشل کالجز, کام ہو رہا ہے, ہزاروں بچے پڑھ رہے ہیں, تعلیم ہو رہی ہے, کامیابی کے ساتھ چل رہی ہیں. ہاں مجھے یہ بات کا اقرار کرتے ہوئے کوئی شرمندگی نہیں کہ مجھے بھی یقین نہیں تھا کہ اتنی کامیابی سے چلیں گے, لیکن آج میرے اس یقین کو بھی شکست دے کر کامیابی کے ساتھ چل رہی ہیں مائنورٹی ریزیڈنشل سکولز. یہ ایک مطالبہ میں بار بار رکھ رہا ہوں, امید کرتا ہوں کہ حکومت اس پر سنجیدگی سے غور کرے گی. اور دوسرا میرا مطالبہ اس وعدے کو یاد دلانا ہے جو وعدہ اس ایوان میں کیا گیا تھا. میں نے آج سے 4 برس پہلے مطالبہ کیا تھا, بعد میں پھر 2 برس بعد بھی کیا, لاسٹ سیشن میں بھی کیا کہ پرانے شہر میں ایک رجسٹریشن آفس کے قیام کی ضرورت ہے. اس پر اعلان کیا گیا تھا کہ ہاں ضرور ہم پرانے شہر میں بلہ گڑے میں ایک رجسٹریشن آفس لائیں گے. محترم اسپیکر صاحب, اعظم پورے میں ایک رجسٹریشن آفس ہے, اور اس کے بعد پرانے شہر میں اگر اپنے میرج کا رجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں تو رجسٹریشن آفس نہیں ہے, اور اگر پھر ہم اپنے زمینات کا رجسٹریشن کرانا چاہتے ہیں تو پرانے شہر کے بڑے حصے میں نہیں ہیں. تو حکومت نے ہمارے اس مطالبے پر پازیٹیو ریسپانس دیا اور کہا کہ ہاں بلہ گڑے میں ایک رجسٹریشن آفس کا قیام عمل میں لایا جائے گا. تو میں اس وعدے کو یاد دلاتے ہوئے پھر سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ
اس رجسٹریشن آفس کا قیام عمل میں لائیے. چھوٹی سی بات ہے حکومت کے لیے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور میں اس کے ساتھ ساتھ ریونیو کے تعلق سے یہ بھی بات کہوں گا کہ میں کے ٹی آر صاحب کا ممنون ہوں, مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے مطالبے پر چیف منسٹر صاحب سے جب ہم نے نمائندگی کی تھی تو چیف منسٹر صاحب نے کے ٹی آر صاحب کو ذمہ داری دی تھی کہ پرانے شہر میں قبرستانوں کی زمین کم ہو رہی ہے, تو ہم نے حضرت فقیر ملا کی اس وقت آرزی کے تعلق سے رنگا ریڈی میں جو زمین ہے اس کی نشاندہی کی تھی. نمائندگی کر رہے ہیں اور اقتدار تک مسلمانوں کے مسائل کو پہنچانے کی ایک بھرپور کوشش کر رہے ہیں. یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں. اور جب میں ریونیو اور زمینات کی بات کرتا ہوں تو اسپیکر صاحب میں حکومت کی توجہ اس بات پہ ضرور لانا چاہتا ہوں کہ اوقافی زمینات آج کئی تباہ و برباد ہو رہی ہیں اور بار بار مجلس اتحاد المسلمین اوقافی زمینات کی جو تباہی کے بارے میں ذکر کرتی رہی. خیر ایک لمبی بحث ہے, میں بڑی بحث میں گئے بغیر صرف مختصراً یہ کہوں گا کہ کئی موقوفہ جائیدادوں کا ڈسپیوٹ گورنمنٹ سے ہے, ریونیو ڈپارٹمنٹ سے ہے. اور اس ڈسپیوٹ کی وجہ یہ ہے کہ مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا وجود 1980 کے دہے میں آیا اور اس کے بعد میں یہ ریونیو, اس سے پہلے ساری زمینات چاہے وہ انڈومنٹ کی ہونے دیجئے چاہے وہ وقف کی ہونے دیجئے, ریونیو ڈپارٹمنٹ ان زمینات کو دیکھتا تھا. 1980 کے دہے کے بعد میں جب انڈومنٹ کی لینڈ, ٹیمپل لینڈز انڈومنٹ کو دی گئیں اور پھر درگاہوں کی لینڈ وقف بورڈ کے حوالے کی گئیں, تو اس وقت برابر سے اس میں جو بھی انٹریز کرنی تھی نہیں ہوئی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی اوقافی زمینات کو, درگاہوں کے زمینات کو گورنمنٹ لینڈ کہا جاتا ہے. تو میں حکومت سے پرزور اپیل کروں گا اور مطالبہ کروں گا کہ یہ جو ایک ڈسپیوٹ جو گورنمنٹ لینڈ اور وقف لینڈز میں ہے, اس کے لیے آپ بٹھا کر کوئی تصفیہ کریے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ لینڈ ڈکلیئر ہونے کے بعد 80 سے لے کر آج تک کئی سرکاری دفاتر آ گئے یا اس پہ کوئی کمپنیز آ گئیں یا حکومت نے ان کو کسی ملٹی نیشنل کمپنیز کو الاٹ کیا ہے اور انہوں نے اپنے سرگرمیوں کا آغاز کیا ہے, تو میں ہرگز و قطعی یہ مطالبہ نہیں کروں گا کہ ان سرگرمیوں کو روکا جائے یا ان سے زمینات واپس لی جائیں یا پھر ان کو جو دیا گیا ہے اس کو روک لگا دیا جائے. میں یہی کہوں گا کہ کوئی قابل قبول حل تلاش کیا جائے اور اس حل کے ذریعے جو کچھ بھی ہوتا ہے, رقم ہو یا کچھ بھی اس کا حصہ پیسہ ہو, وقف بورڈ کے حوالے اگر کرتے ہیں تو وقف بورڈ بھی اچھے سے کام کرے گا. یہ ایک مطالبہ میں بار بار رکھ رہا ہوں, امید کرتا ہوں کہ حکومت اس پر سنجیدگی سے غور کرے گی. اور میں بھارت کا سٹیزن ہوں, میں انڈیا کا سٹیزن ہوں, اور کوئی بھی ملک, کوئی بھی ریاست, کوئی بھی شہر, کوئی بھی گاؤں, کوئی بھی ایک گلی یا کالونی اس وقت تک ترقی یافتہ نہیں کہلائی جا سکتی جب تک کہ اس ملک, اس ریاست میں رہنے بسنے والے ہر شہری کو ترقی کا حصے دار نہ بنایا جائے, ہر شہری کو خوشحالی میں شامل نہ کیا جائے, ہر شہری کو اپنی جان و مال کی حفاظت کی اطمینان نہ دیا جائے. آج اگر ایک طرف مرکزی حکومت اقلیتوں کا بجٹ کم کرتی ہے تو دوسری طرف آج اقلیتیں اپنے آپ کو اس ملک میں غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں. نہیں معلوم کہ کب ان کو لوچ لیا جائے گا, نہیں معلوم کہ کب ان کو مارا جائے گا, نہیں معلوم کہ کب ان کو پیٹا جائے گا, نہیں معلوم کہ کب ان کے گھروں کو گرا دیا جائے گا بلڈوزروں کے ذریعے, نہیں معلوم کہ کب ان کی عزت و عصمت کو بازاروں میں نیلام کر دیا جائے گا. لیکن میں آج کہہ سکتا ہوں مجلس اتحاد المسلمین اور بی آر ایس اور چندر شیکھر راؤ صاحب جیسے چیف منسٹر کی وجہ سے مسلمان محفوظ ہے. اس کو فکر نہیں ہے, نہ اپنے گھر کی فکر ہے, نہ اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ہے. لا اینڈ آرڈر ہے ہمارے پاس, یہاں پہ حکومت ہو ایک نظر سے دیکھتی ہے, چاہے ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو. میں مسلمان لیڈر ہوں, مسلمانوں کے مسائل اٹھاتا ہوں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ میں میرے ہندو بھائیوں کے مسئلے کو نہیں اٹھاؤں گا. نہیں, مجلس اٹھاتی ہے, سب کے اٹھاتی ہے, ایسیس کے مسئلے کو بھی اٹھاتی ہے. میں اس ایوان میں یاد دلانا چاہتا ہوں, ابھی مجھ سے پہلے نائک صاحب نے تقریر کی اور بنجارہ بھون کے تعلق سے کہا, آنریبل اسپیکر سر, میں سب سے پہلا آدمی تھا اس ایوان میں کھڑے ہو کر کہا کہ بنجارہ ہل ہے, بنجاروں کے نام پہ بنجارہ ہل میں بنجاروں کا بھی ایک بھون بننا چاہیے. مجلس نے کہا تھا. ارے ہم مجلسی ہے, چیف منسٹر صاحب پر جا کر ہم نے کہا کہ لال دروازے کی مندر کے لیے 20 کروڑ روپیہ دیجیے. مجلسی ہے جس نے کہا کہ شیوراتری کے وقت ہمارے ہندو بھائیوں کو چھٹی دینی چاہیے. جب عید کے بعد چھٹی کا اعلان کیا گیا وہ ہم ہی تھے. ہم کو یہ کہہ کر بدنام کیا جاتا ہے کہ ہم صرف مسلمانوں کی بات کرتے نہیں, ہم سب کی بات کرتے ہیں. ہم مسلمان کی بات اس لیے کرتے ہیں کیونکہ گوپال سنگھ کمیشن ہون دو, رنگناتھ مشرا کمیٹی ہون دو, کنڈو کمیٹی ہونے دو یا سچر کمیٹی ہونے دو, سب نے کہا کہ مسلمان پچھڑا ہوا ہے, پیچھے ہے, آخر ہے. ایک پبلک, میں آگے بڑھتے ہوئے محترم اسپیکر صاحب آپ کو ضرور یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ آج سوال کرتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے کیا کیا اور مجلس کی نمائندگی کے بعد مجلس نے کیا حاصل کیا. تو میں ان لوگوں کو جواب دینا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین ہی تھی جس کی نمائندگی پر ملک میں پہلی مرتبہ وزارت اقلیتی بہبود قائم کی گئی. مجلس کی نمائندگی پر ملک میں پہلی مرتبہ اقلیتی بہبود کا علیحدہ بجٹ آندھرا پردیش میں بنایا گیا. مجلس ہی کی نمائندگی پر مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کا قیام عمل میں لایا گیا. 1975 میں مجلس ہی کی نمائندگی پر اردو اکیڈمی کا قیام عمل میں لایا گیا. یہ بات سے کوئی انکار نہیں کرے گا کہ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی اور جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں کو 4% تحفظات فراہم ہوئے. مجلس اتحاد المسلمین ہی کی جدوجہد ہے. آنریبل اسپیکر سر, جب میں یہاں پہ کھڑے ہو کر اقلیتی بہبود کی اگر بات کرتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے اس بات پر کہ میں 1999 میں پہلی مرتبہ ایوان میں داخل ہوا تھا, اور جب ایوان میں داخل ہوا تو اقلیتی بہبود مائنورٹیز کا بجٹ جو سپینڈ ہوتا تھا وہ سنگل ڈیجٹ میں تھا. چاہے تیلگو دیشم حکومت ہو یا کانگریس ہو تو سنگل ڈیجٹ میں تھا. لیکن ہم نے جدوجہد کی اور بار بار ایوان میں اٹھ کر اقلیتوں کے حق کی لڑائی لڑی, مسلمانوں کے واسطے لڑائی لڑی, اور اس کا نتیجہ کہ میں کہوں گا کہ میرے پاس پورے فگرز ہیں جس کے ذریعے میں بتا سکتا ہوں کہ میں ایم لیجسلیٹر پارٹی کا فلور لیڈر 2004 میں بنا, اور جب 2004 میں بنا تو اس وقت مائنورٹیز کا بجٹ صرف 36 کروڑ تھا. اور آج ہماری مسلسل جدوجہد کا نتیجہ کہ مائنورٹیز کا بجٹ ریاست تلنگانہ میں 2200 کروڑ تک پہنچ گیا. یہ ہماری جدوجہد ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا کہ تلنگانہ ریاست کی BRS جو سابقہ میں TRS تھی, اس حکومت کی دیانت داری کی ایک نشانی ہے, ثبوت ہے کہ وہ مسلمانوں کی بھی ترقی و خوشحالی چاہتی ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مرکزی حکومت گورنمنٹ آف انڈیا اپنے بجٹ میں اقلیتوں کے بجٹ کو بڑھانے کے بجائے 40% کم کر دیتی ہے. ارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, مجھے جو لوگ اس آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں, ہاں میں مسلمان ہوں لیکن میں ہندوستانی ہوں, میں بھارت کا سٹیزن ہوں, میں انڈیا کا سٹیزن ہوں. ایک پبلک ریپریزنٹیٹو کے حساب سے, ایک MLA کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ جو پیچھے ہے میں اس کو آگے لاؤں. اور جب مسلمان آگے آ جائے گا تو اگر کوئی پسماندہ طبقہ یا کوئی ہندو یا کوئی سکھ یا عیسائی پیچھے رہے گا تو اکبر الدین اویسی کی زبان ہے
کہ اکبرالدین اویسی مسلمان کے لیے نہیں لڑے گا بلکہ وہ پیچھے آنے والے ہندو کے لیے لڑے گا, عیسائی کے لیے لڑے گا, سکھ کے لیے لڑے گا, ان کو آگے بڑھانے کے لیے. ہم یہ چاہتے ہیں, ہمارا یہ کام ہے. اور محترم اسپیکر صاحب, میں آپ کے ذریعے یہ بھی بات ضرور لانا چاہتا ہوں کہ آج 2200 کروڑ اقلیتوں کا بجٹ ہے اور سال 2022 اور 23 میں 1724.69 کا اعلان بجٹ ایسٹیمیٹ میں ہوا. مجھے فخر ہے, جو لوگ کہتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا ان سے کہہ رہا ہوں, اور فخر کے ساتھ میں حکومت کا شکریہ ادا کروں گا کہ بجٹ ایسٹیمیٹ میں 1724.69 تھا, ایکسپینڈیچر آج کی تاریخ تک 1826 کروڑ ہو چکا ہے. میں حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس کے لیے. مجلس اتحاد المسلمین لڑتی ہے, جھگڑتی ہے, تو لڑیں گے تو کس سے لڑیں گے؟ ارے ہم آپ کو اپنا سمجھتے ہیں اس لیے آپ سے لڑتے ہیں, اچھے کام کے لیے تنقید بھی کرتے ہیں. جب سے تلنگانہ تشکیل ہوا, سر آندھرا پردیش جب بنا تھا تو اس وقت 350 کروڑ کا مائنورٹیز کا بجٹ تھا. 2014 میں تلنگانہ کی تشکیل ہوئی سو 1030 سے اقلیتوں کے بجٹ کا آغاز ہوا. 1030. آپ بتائیے کہ 2004 میں کیا تھا؟ 2004 میں 34 کروڑ تھا, اور پھر 10 سال میں تلنگانہ کے تشکیل کے بعد 1030. 2015-16 میں 1160, 2016-17 میں 1200, 2017-18 میں 1226, 18-19 میں 1973, 19 اور 20 میں 1344, 20 اور 21 میں 1513, اور 21 اور 22 میں 1606, اور پھر اس سال اب تک جو خرچ ہوا 1826, اور آنے والے سال میں 2200 کروڑ. مجھے یقین ہے کہ 2000. میں یہ بھی بتانا ضرور چاہوں گا کہ 2004 میں جب میں ایم فلور لیڈر بن کر آیا, محترم اسپیکر صاحب, آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ایس سی کو اسکالرشپ تھی, ایس ٹی کو اسکالرشپ تھی, بی سیز کو اسکالرشپ تھی. ایس سی, ایس ٹی اور بی سیز کی اسکالرشپ 2000 روپیے تھی. تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی, یہی کانگریس کے دور میں مسلمان سٹوڈنٹس کی اسکالرشپ 41 روپیز, 61 روپیز, 71 روپیز. یہی مجلس تھی جس نے کھڑے ہو کر لڑ کر کہا کہ ہمارے بھی اسکالرشپس کو آپ برابر کے لائیے, بی سی کے برابر لائیے, اور اس لڑائی کا نتیجہ اس کے اسکالرشپ برابر کے ہوئے. ہماری جدوجہد کا نتیجہ کہ ہم نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہر کمیٹی, سچر کمیٹی بھی کہتی ہے کہ مسلمان پسماندہ ہے, ان کو آن پار ود ایس سی ایس ٹیز. میں شکریہ ادا کرتا ہوں چیف منسٹر صاحب کا کہ ہمارے مطالبے پر ایوان میں کھڑے ہو کر کے سی آر صاحب نے اعلان کیا کہ مسلمانوں کی اسکالرشپ کو آن پار ود ایس سی ایس ٹیز کرتے ہیں. اور آج پہلے 2004 میں جب میں ایم فلور لیڈر بن کر آیا تو ایم بی بی ایس اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی اسکالرشپ نہیں تھی, انجینئرنگ کے لیے نہیں تھی, لا کے لیے نہیں تھی. ہم نے لڑ کر وہ حاصل کیا, ہم نے لڑ کر حاصل کیا. لیکن ایک رینک تھا, اس رینک کے بعد نہیں دی جاتی تھی. تلنگانہ کے تشکیل کے بعد مجھے یاد ہے, تلنگانہ کے تشکیل کے بعد پہلی ملاقات ہوئی میری اور میرے پارٹی کے صدر اسد الدین اویسی صاحب کی کے سی آر صاحب سے. تو میں نے کے سی آر صاحب سے کہا کہ صاحب ایک بڑا مسئلہ ہے, ہمارے بچوں کو اسکالرشپ جو دے رہے ہیں اس کو 10,000 کے رینک کے بعد نہیں دے رہے ہیں. ایم بی بی ایس ہو, انجینئرنگ ہو, آرکیٹیکچر ہو, فارمیسی ہو.
10,000 کے بعد نہیں دے رہے. تو سی ایم صاحب نے پوچھا کہ اکبر آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا صاحب ہم یہی چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ایس سی ایس ٹیز کو سیچوریشن تک دیتے ہیں مسلمانوں کو بھی دے دیجیے. فوراً اسی وقت اعلان کیا کہ 10,000 نہیں، اگر 1 لاکھ کے رینک والے کو بھی اگر داخلہ ملتا ہے تو اس کی فیس بھی حکومت دے گی. ارے بتاؤ، آج ہندوستان میں کہیں پر بھی حکومت فیس نہیں دیتی. ڈاکٹر بننے والے کو حکومت فیس نہیں دیتی، انجینئر بننے والے کو حکومت فیس نہیں دیتی، آرکیٹیکٹ بننے والے کو حکومت فیس نہیں دیتی، فارماسسٹ بننے والے کو حکومت فیس نہیں دیتی، لائر بننے والے کو، اور بہت سارے کورسز ہے، ساری کی ساری فیس حکومت کی جانب سے ادا ہوتی ہے. کیا کسی دوسرے ریاست میں یہ ہو رہا ہے؟ ہندوستان میں کہیں نہیں. آج ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہاں ہماری نمائندگی اور ہمارے چیف منسٹر کی وجہ سے آج تلنگانہ ریاست میں یہ کام ہو رہا ہے. نہ صرف یہ Sir, if you have to see, it was Majlis Ittihad al-Muslimin and myself who had requested Honorable Chief Minister Sahab کہ ہمارے بچے باہر جا کے پڑھنا چاہتے ہیں. چیف منسٹر صاحب نے اسی وقت اعلان کیا کہ 20 لاکھ روپیہ overseas scholarship. This house would be happy to know that almost 2,500 Muslim students have gone to USA, UK, Australia and having their higher master studies. پلین کا ٹکٹ، ہاسٹل کے پیسے، فیس، یہ بتائیے کون سی ریاست میں؟ ارے آج مجلس پھیل رہی ہے، ہمارے ایم ایل ایز بہار میں، ہمارے ایم ایل ایز مہاراشٹرا میں، جب ہم جا کے کہتے ہیں کہ یہ اسکیمز ہیں تو ہر کوئی حیرت سے پوچھتے ہیں آپ کے پاس ہیں؟ ہاں، تو ہم یہی ان سے کہتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کی وجہ سے اور کے سی آر صاحب کی وجہ سے کہ یہ اسکیمز ریاست تلنگانہ میں ہے. کوئی معمولی بات نہیں ہے. نہ صرف تعلیم کے میدان میں اوورسیز اسکالرشپس ہو، ایک غریب پریشان ہوتا ہے اپنی بٹیا اپنی بیٹی کی شادی کے لیے، قرض لیتا ہے، سود پہ پیسہ لاتا ہے اور پھر پریشان ہوتا ہے، تو مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر سب سے پہلے بچیوں کی شادی کے لیے مجلس کی نمائندگی پر کانگریس کے دور میں اجتماعی شادیوں کا سلسلے کا آغاز ہوا. اجتماعی شادیاں، راجشیکھر ریڈی صاحب چیف منسٹر تھے، میں ایک کمیٹی میں تھا، ہم راجستھان کو گئے تھے. راجستھان میں ہم نے دیکھا کہ اجتماعی شادیاں ہو رہی تھیں، تو میں نے آ کر بول کر وہ اسکیم کو یہاں پہ چالو کیا. اجتماعی شادیوں میں ایک دولہا بیٹھنے سے شرماتا تھا. تلنگانہ کے قیام کے بعد مجلس اتحاد المسلمین نے نمائندگی کی اور کہا کہ اجتماعی شادیاں نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ غریبوں کو کچھ پیسہ دیا جائے. آج 1 لاکھ سے زائد اس وعدے کو یاد دلاتے ہوئے پھر سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس رجسٹریشن آفس کا قیام عمل میں لائیے. چھوٹی سی بات ہے حکومت کے لیے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور میں اس کے ساتھ ساتھ ریونیو کے تعلق سے یہ بھی بات کہوں گا کہ میں کے ٹی آر صاحب کا ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے مطالبے پر چیف منسٹر صاحب سے جب ہم نے نمائندگی کی تھی تو چیف منسٹر صاحب نے کے ٹی آر صاحب کو ذمہ داری دی تھی کہ پرانے شہر میں قبرستانوں کی زمین کم ہو رہی ہے، تو ہم نے حضرت فقیر ملہ کی اس وقت عارضی کے تعلق سے رنگا ریڈی میں جو زمین ہے اس کی نشاندہی کی تھی. تو فوراً چیف منسٹر صاحب کی ہدایت پر کے ٹی راما راؤ صاحب نے رنگا ریڈی کلیکٹر کو بول کر 33 ایکڑ آراضی مسلم میتوں کے تدفین کے لیے قبرستان کے لیے وہ زمین دلا دی، اور 18 ایکڑ اس میں سے دینی ہے. اگر 18 ایکڑ بھی مل جاتی ہے تو مکمل وہ پوری 50 ایکڑ زمین مل جائے گی، کیونکہ شہر میں حیدرآباد میں سب سے بڑا مسئلہ ہے تو میتوں کے تدفین کا مسئلہ ہے. تو میں پھر سے چیف منسٹر صاحب سے اس میں مزید ایک نمائندگی کرنا چاہتا ہوں، ایک درخواست پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو زمین دی گئی ہے اس میں چٹان ہے، پہاڑ ہے، آپ ایک ماڈل پورے ڈسٹرکٹس میں قبرستان شمشان ڈیولپ کر رہے ہیں،
کچھ تھوڑی سی رقم اگر آپ اس فقیر ملا کے رنگا ریڈی کے اس قبرستان کو اگر دیں گے تو یہ قبرستان کی پہاڑوں کو چٹانوں کو توڑ کر ایک خوبصورت ایک ماڈل قبرستان بنایا جا سکتا ہے. تو میں امید کروں گا کہ حکومت اس میرے مسئلے اٹھائے ہوئے مسئلے پر ضرور یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے اور رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے اور اوقافی زمینات کے تعلق سے میں نے جو کہا ہے اس پر ضرور سنجیدگی کے ساتھ غور کرے گی. اور پھر میں آگے بڑھتے ہوئے محترم اسپیکر صاحب آپ کو ضرور یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ آج سوال کرتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے کیا کیا اور اچھا کام ہے. ارے جو اچھا ہوگا ہم تعریف کریں گے. ریزیڈنشل اسکول سے آج جونیئر کالجز سے ڈگری کالج میں بھی جا رہے ہیں. آنریبل پینل اسپیکر سر, بٹ دیر از ون کنسرن وچ آئی وانٹ ٹو ریز اینڈ آئی ہوپ دا گورنمنٹ وڈ میک اے نوٹ آف دس. سر if 1,700 crores were allocated for minority welfare, sir, out of that 1,100, 1,200 are spent towards minority residential schools, 400 towards Shadi Mubarak, scholarships, overseas scholarships, pre-matric, post-matric, bankable schemes, training. All this is suffering. All this is suffering, sir. Sir, میں آپ کے ذریعے مطالبہ کروں گا کہ اتنا پیسہ خرچ ہونے کے بعد بھی شکایت کیوں ہے, شکوہ کیوں ہے کہ پراپر مینجمنٹ نہیں ہے. Proper management needs to be done. کہ all amounts should be equally spent. Bankable scheme for last 5 years بند ہے, نہیں دی گئی. اس سے پہلے درخواستیں بلائی گئیں, 1.5 لاکھ درخواستیں آئیں. اب درخواستیں طلب کی گئیں, 2,16,000 درخواستیں آئی ہیں. تو 2,16,000 درخواستوں کو کلیئر کرنے کے لیے 2,000 کروڑ کی ضرورت ہے. اگر میں غلط ہوں تو بول دیجئے کہ میں غلط ہوں. اگر آپ ہر سال تھوڑے دیتے اگر آتے, صحیح مینجمنٹ کرتے, تو آج 2,000 درخواستیں نہیں آ سکتی. میں اس کے لیے حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ 120 کروڑ تو آپ نے دیا, اور ایک 200 کروڑ روپیہ دیجئے مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کو. 200 اور 150 ہے, 350, 400 کروڑ اگر ملائیں گے تو کم از کم ہم قریب 50,000 لوگوں کو تو لونز کے درخواستوں کو کلیئر کر سکیں گے. اگر ہم 50,000 کو کریں گے تو کم از کم وہ خوش ہوں گے. اگر نہیں کریں گے تو پھر ہم سے شکایت رہے گی, ہم سے شکوہ رہے گا. Honorable panel speaker, sir, I have been requesting and demanding that Minority Finance Corporation should tie up with NAC, should have a tie-up with NIFT. We can train the Muslim woman in the field of fashion designing. We can train the Muslim youth under the NAC. Why are we not doing this? No finances are required. Only we have to have a tie-up with them. We can have a center. Honorable panel speaker, sir, if there is no space, I am coming forward to give them the space. میرے سکولز ہیں, 14 سکولز ہیں جہاں پہ 15,000 بچوں کو میں فری پڑھا رہا ہوں. جو لوگ پوچھتے ہیں مجلس کیا کر رہی ہے, بالخصوص وہ بی جے پی والے پوچھتے ہیں کہ مجلس کیا کر رہی ہے, اس پوچھنے والے بی جے پی کے آدمی سے کہنا چاہتا ہوں 15,000 بچوں کو فری پڑھا رہا ہوں. کیا تمہارا مودی ایک بچے کو فری پڑھا رہا ہے اپنے جیب سے؟ نہیں, میں پڑھا رہا ہوں. آؤ چیلنج کرتا ہوں, آؤ چلو بتاتا ہوں اور دکھاتا ہوں. 15,000 بچے فری تعلیم. کوئی ہے ہندوستان میں؟ مجلس کیا کری پوچھتے.
ارے مجلس نے بات کیا, ہم نے نفرت کے نام پہ ووٹ حاصل نہیں کیا, سوسائٹی کو بانٹ کے حاصل نہیں کیا, ہم نے کام کیا. آنریبل پینل اسپیکر سر, I am coming forward to lend my school buildings for vocational training, sir. Intermediate education has skill and vocational training centers. I will give you space. When the NAC had come in Old City, sir, NAC never had a building. That time I gave my school space and my school building for National Academy of Construction to function at my school, and I gave my school 3 floors for them without taking a rent, without taking a single paisa. اگر آپ مائنورٹی فائنانس کارپوریشن سے بھی آنا چاہتے ہیں تو آئیے, ہم دیں گے. پی پاس میں ہم بول رہے ہیں کہ مسلمانوں کو حصہ دو, انکیوبیٹرز ہیں, سٹارٹ اپس ہیں, give an opportunity to Muslims. We want this, and I hope that government would make a serious note of the demands which I am saying. Honorable Speaker, sir. Sir, I take the opportunity to speak on the first batch of 12 demands pertaining to key departments such as revenue, roads and building, state legislature, social welfare, minority welfare, tribal welfare, women, child and disabled welfare, backward classes welfare, civil supplies, excise, sports, youth services, and tourism and culture, sir. Sir, to begin with, on revenue, registration and relief, sir. Sir, میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم ریونیو اور رجسٹریشن کی بات کرتے ہیں تو اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ سب سے زیادہ اگر زمینات گئی ہیں تو وہ مسلمانوں کی زمینات گئی تھیں. آزادی کے بعد سے لے کر آج تک انعام ایبولیشن ایکٹ ہو یا جاگیر ایبولیشن ایکٹ ہو, ایگریکلچرل سیلنگ ایکٹ ہو یا اربن لینڈ سیلنگ ایکٹ ہو, اور ان سارے قانون کے ذریعے ہزاروں نہیں لاکھوں ایکڑ سے مسلمان اپنی زمینات سے محروم ہوئے اور ایسے تباہ و برباد ہوئے جو کل تک جاگیردار یا انعامدار کہلاتا تھا. صبح کا سورج نکلا اور اس کی جاگیریں لٹ گئیں, اس کے منصب لٹ گئے, انعام لٹ گیا, محلات ویران ہو گئے اور وہ سائیکل اور رکشہ یا بنڈی ڈھکیلنے پہ مجبور ہو گیا. ایسے ان حالات کے بعد مسلمان اٹھنے کی کوشش کرتا رہا اور مجلس اتحاد المسلمین اپنی مؤثر نمائندگی کے ذریعے وہ مایوسی کے شکار مسلمانوں کے دلوں سے مایوسی کو مٹانے کی ایک بھرپور کوشش کی. ایوانوں میں ان کے حق کے لیے جدوجہد کرنے لگیں اور ان کے ناانصافی پر آواز اٹھانے لگیں. مجلس اتحاد المسلمین کی اپنی ایک تاریخ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین نے کبھی اظہار حق سے منہ نہیں موڑا. مجلس اتحاد المسلمین نے کبھی بھی اپنی ذمہ داریوں سے منہ نہیں موڑا, اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ اس کو کیا ملتا ہے, لیکن اپنی جدوجہد کو جاری رکھا. اور یہی جدوجہد تھی کہ میرے مرحوم صدر اور میرے والد سلطان صلاح الدین اویسی آندھرا پردیش کی اسمبلی میں 1960 کے دہے میں داخل ہوئے, تنہا آئے تھے, اور ان کی جدوجہد تھی اور ان کی کوششیں تھیں کہ آج مجلس اتحاد المسلمین کے 7 اراکین اسمبلی تلنگانہ اسمبلی میں مسلمانوں کی مسائل کی نمائندگی کر رہے ہیں